حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، فرمایا اللہ کے رسول میں ذمہ داری لیتا ہوں، میں قرض ادا کر دوں گا، میں ذمہ دار۔ کیا محبت رہی صحابہ کی، کیا محبت تھی آپس میں ان کی۔ یہ برداشت نہیں ہوا کہ اللہ کے رسول میرے ساتھی کی نماز جنازہ نہ پڑھائیں۔ حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول آپ جنازے کی نماز پڑھا دیں، میں ذمہ داری لیتا ہوں، میں ان کا قرض ادا کروں گا۔ تب جا کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی ہے۔ اتنا نازک مسئلہ ہے یہ قرض کا۔ اب یہاں دو معاملے سامنے آتے ہیں، ایک ہے لینے کے بعد لینے والا اسی وقت نیت کر لیتا ہے کہ ہم کو اس کو دینا ہے، یا نیت کر لیتا ہے کہ ہم کو کبھی نہیں دینا ہے۔ دینے کی بڑی فضیلت ہے، قرض دینے کی بڑی فضیلت ہے، یہاں تک کہ صدقے سے زیادہ قرض دینے کا ثواب ہے کسی کو۔ صدقے سے زیادہ قرضہ دینے کا ثواب ہے، کیونکہ غریب آدمی صدقہ اس وقت بھی لیتا ہے جب اس کو ضرورت ہوتی ہے، اس وقت بھی لیتا ہے جب اس کو ضرورت نہیں ہوتی، لیکن قرض آدمی اسی شکل میں لیتا ہے جب وہ مجبور ہوتا ہے۔ تو صدقے سے زیادہ قرض دینے کی فضیلت ہے۔ اب کوئی آدمی اس پر عمل کر لے، بھائی صدقے سے زیادہ قرض دینے کی فضیلت ہے، سامنے والے کو اس نے قرضہ دے دیا، بانٹ دیا اس نے پیسہ، لینے والے کی اس وقت دو نیت ہوتی ہے، یا تو قرضہ ہم کو جلدی سے جلدی دینا ہے ایک نیت ہوتی ہے، یا فاسد نیت ہوتی ہے کہ ہم نے لے لیا ہے پوری زندگی اب اس کو ہم دیں گے نہیں۔ اس وقت دو معاملے سامنے آتے ہیں۔ میں نے جو حدیث پڑھی بخاری شریف کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اخذ اموال الناس یرید اداءها ادى اللہ عنہ، جس نے مال لیا لوگوں کا، قرض لیا، اس کی نیت ہے ادا کرنے کی، تو اللہ اس کو ادا کرا دے گا۔ دنیا میں اللہ مدد کر دے گا، کہیں نہ کہیں سے قرض اللہ ادا کرا دے گا۔ اگر اس کی نیت ادا کرنے کی تو اللہ دنیا میں اس کا قرض ادا کرا دے گا۔ دنیا میں ادا نہ ہوا، کل قیامت کے دن اللہ اپنے فضل سے اس کا قرض ادا کرا دے گا۔ نیت ہوگی دینے کی اس وقت۔ وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلَافًا، جس نے مال لیا اور مال لینے کی نیت ہے کہ دینا ہی نہیں ہم کو کبھی، اس کو مال لے لیا لیکن اس نے نیت خراب کر لیا کہ ہم کو دینا نہیں ہے، اللہ اس کو تلف کر دے گا۔ دنیا میں بھی اس میں برکت نہیں ہوگی، اس مال میں تلف ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، خسارہ ہو جائے گا، نقصان ہو جائے گا۔ اس مال جو فائدہ نہیں وہ اٹھا سکتا دنیا میں بھی، اور آخرت میں بھی اس کے لیے وبال عظیم بنے گا وہ۔ تو نیت ہماری وہ صاف ہونی چاہیے لیتے وقت کہ ہم کو آج نہیں کل دینے کی نیت ہمیشہ رکھیے۔ اگر قرض لیا آدمی دینے کی نیت نہیں کیا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے دربار میں کل چور اور ڈاکو بن کر اس کا حشر ہوگا۔ چور اور ڈاکو کی حیثیت سے اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا وہ۔ تو نیت ہماری بہت صاف ہونی چاہیے۔ پریشانی ہو سکتی ہے، حالات آ سکتے ہیں، قرض دینے میں دیر سویر ہو سکتا ہے، نیت آپ صاف رکھیے گا تو اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ مع الداعی حتی یقضی دینا، اللہ قرض دار کے ساتھ ہے جب تک کہ اس کا قرض ادا نہ ہو جائے، الا کہ کوئی گناہ کے کام کے لیے اس نے قرض نہ لیا ہو، غلط کام کے لیے اس نے قرض نہ لیا ہو، حرام مال کے لیے قرض نہ لیا ہو، اللہ قرض دار کے ساتھ ہے۔ جیسے کہ قرآن میں ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حدیث میں ان اللہ مع الداعین، اللہ قرض دار کے ساتھ ہے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ، حضرت جعفر حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے۔ حضرت جعفر غزوہ موطا میں ان کی شہادت ہوئی۔ ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن جعفر بہت بڑے سخی تھے، بہت بڑے سخی تھے، غریبوں خوب مال خرچ کرتے تھے، قرض خوب لیتے تھے، لوگوں سے خوب قرض لیتے تھے، دینے کی نیت ہوتی تھی تو اللہ ادا بھی کرا دیتا تھا، قرض لیتے رہتے تھے، ہمیشہ یہ مقروض رہا کرتے تھے، ان پر کسی نہ کسی کا قرض ہوتا تھا۔ لوگوں نے سوال کیا کہ آپ اتنا قرضہ کیوں لیتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول نے فرمایا ان اللہ مع الداعین،
اللہ قرض دار کے ساتھ ہے. میں چاہتا ہوں کہ میرا کوئی دن، میری کوئی رات ایسی نہ گزرے کہ اللہ کی معیت ہمارے ساتھ نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ نہ ہو. ہم یہ نہیں چاہتے، اس لیے ہمیشہ ہم قرض دار رہتے ہیں. حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے آخری بیوی ہیں. حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیویاں ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے کتنی بیویاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں، 11 بیویاں ہیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، سب سے پہلی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، حضرت سودا رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ، حضرت زینب رضی اللہ عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ، حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ، حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ، حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ، حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ. تو سب سے پہلی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ ہے، سب سے آخری بیوی حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ ہے. ساری 9 ازواج مطہرات کی قبر مدینۃ الرسول مدینہ منورہ جنت البقیع میں ایک ساتھ دفن ہے. جب آپ گیٹ سے داخل ہوں گے تو سامنے ان ماؤں کی قبریں ہیں، 9 مائیں وہاں مدفون ہیں. سب سے پہلی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ، ان کی قبر ہے مکے میں جنت المعلا میں. سب سے آخری بیوی ہیں حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ، ان کی قبر ہے مکے سے جب مدینے کی طرف آپ جائیں گے، مسجد عائشہ ہوتے ہوئے اور آگے بڑھیں گے تو بائیں طرف ایک جگہ ہے، اس کا نام ہے مقام شریف. وہیں پر ان کی قبر تنہا حضرت میمونہ وہاں آرام فرما رہی. سناٹے کی جگہ ہے، حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ وہاں آرام فرما رہی. یہ حیرت کی بات ہے، اسی جگہ پر ان کا نکاح بھی ہوا، پھر رخصتی بھی اسی جگہ سے ان کی ہوئی، اور پھر ان کی وفات بھی اسی جگہ ہوئی. آخری بیوی حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ، یہ بھی خوب قرض لیتی تھی، غریبوں کو بانٹتی تھی، غریبوں کی مدد کرتی تھی، قرض لیا کرتی تھی. ان کا کہنا تھا کہ میرے حبیب، میرے خلیل، میرے دوست، میرے محبوب نے یہ بتایا ہے مجھے کہ جو شخص قرض لے اس کی نیت ادا کرنے کی ہے، اللہ دنیا ہی میں ادا کرا دے گا، اللہ دنیا ہی میں ادا کرا دے گا. ان کی روایت یہ ہے، اس لیے وہ خوب قرض لیتی ہیں کہ ہم قرض لیں گے، اللہ کا وعدہ ہے کہ دنیا میں اللہ ادا کرا دے گا. اور اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوتی چونکہ ان کی نیت خالص ہوتی تھی. ان کا ایمان اتنا قوی تھا، ان کا ایمان اتنا قوی تھا، یہ نہیں کہ ہم جھوا بھر قرضہ لے لیں، یقین ہمارا کمزور ہے. ان کا ایمان کا معیار وہ تھا، تو قرض لیتی تھی اور ان کو یقین تھا کہ اللہ تعالی ہمارا ادا کرا دے گا. تو قرض کا معاملہ بھائی صاحب بہت نازک ہے. تو پہلا شخص وہ ہوگا، دردناک عذاب اس کو ہوگا. 4 قسم کے لوگ ہوں گے، جس میں سے پہلا شخص ہوگا جس کی گردن پر لوگوں کا مال ہو. جس کی گردن پر لوگوں کا مال ہو، عذاب کیا ہوگا اس کو سن لیجئے. مغلق علیہ تابوت من جمر، اس کو آگ کے صندوق میں بند کر دیا جائے گا. آگ کے صندوق میں بند کر دیا جائے گا. وہ بھاگے گا جیسے ہیلی کاپٹر میں آدمی بند ہو کر کے ہیلی کاپٹر اڑتا ادھر سے ادھر، ہیلی کاپٹر کی طریقے سے وہ جہنم میں ادھر سے ادھر دوڑ رہا ہوگا. طبقہ حمیم و جہیم میں ادھر سے ادھر پھراٹے مار کے بھاگ رہا ہوگا. ایک سیکنڈ اس کو چین نہیں ہوگا، ادھر سے ادھر بھاگ رہا ہوگا. اور آگ کے صندوق میں ہیلی کاپٹر کی طرح بند ادھر سے ادھر بھاگ رہا ہوگا. تو جہنمی پریشان ہو جائیں گے، اللہ ہم تو خود مصیبت میں مبتلا ہے، اتنا خطرناک اس کو عذاب ہو رہا ہو. اس کے عذاب کو دیکھ کر جہنمی پریشان ہو جائیں گے. تو معاملات ہم بہت صاف رکھیں، بہت صاف، ایک ایک آنے کا حساب ہم رکھیں. معاملات کو اپنے ہم درست کریں. اخلاق اور معاملات ہمارے بہت خراب ہیں، بہت خراب ہیں. اخلاق پھر بھی مل جائے گا، معاملات کر کے دیکھیں، اچھوں کو دیکھیں گے لگتا ہے انسانیت ہی ختم ہو گئی دنیا سے. آپ احسان کر رہے ہیں سامنے والے پر، وہ ایسا لنگی لگا کے آپ کو گرائے گا، لگتا ہے انسانیت ہی ختم ہو گئی. صرف آپ معاملات کر کے دیکھ لیں. کسی کی عبادت کو دیکھ کر، جبہ قبہ کو دیکھ کر، ظاہری شکل و صورت کو دیکھ کر کبھی دھوکہ مت کھائیے گا. جس دن معاملہ پڑے گا اس دن اس اصل انسان اپنی اصلی شکل میں ظاہر ہوگا. تو معاملات اللہ کے ہاں قیامت کے دن ایک ایک ذرے کا حساب ہوگا.
آج سارا کام ہو رہا ہمارا، لیکن اگر قرض کوئی لیا بیٹھا ہے مست ہے نہیں ادا کرنا چاہ رہا، ساری ضرورتیں اس کی پوری ہو رہی ہیں، اس کو قرض کی کوئی فکر نہیں۔ ایک حاجی صاحب حج کر کے آئے، واپس گئے ساہوکار کے پاس، قرض اور لیا تھا، کہنے لگے پرانا رجسٹر نکال کے لاؤ۔ اب اس نے جو ہے سوچا کہ یار سدھر کے آئے، حج وج کر کے آئے، لگتا ہے کچھ دینداری آئی ہے، لاؤ رجسٹر نکالو۔ تو رجسٹر نکال کے لایا تیزی میں وہ، تو انہوں نے کہا کہ ہمارا جو نام تم نے لکھا ہے اس کے شروع میں حاجی بڑھا دو، اسی کے لیے ہم آئے بس، یعنی ہم کو آج سے گویا حاجی صاحب کا ہوا محمد۔ تو اس طرح حالات ہیں کہ حاجی صاحب ہو جا رہے ہیں، معاملہ صاف نہیں کر رہے ہیں، عمرہ پہ عمرہ ہو رہا، معاملہ صاف نہیں ہو رہے ہیں، دین کے کاموں پہ عمل ہو رہا، معاملہ صاف نہیں ہو رہے ہیں۔ ایک ایک چیز کا خیال رکھیے، بازار میں آپ جو جاتے ہیں سبزی لینے کے لیے، بلا پوچھے جو گاجر اٹھا کے کھاتے ہیں، وٹامن ملنے کے ساتھ ساتھ گناہ بھی ملتا اس پر، بلا اجازت آپ نے گاجر اٹھا کے چبانے لگے ہم۔ اس سے پوچھئے دکاندار سے کہ بھائی یہ گاجر ہم کھا سکتے ہیں؟ تو کھائیے، جی سعودی عرب میں جائیے دیکھیے، کھجور کی دکانوں میں جائیے، حاجی حلال، حاجی حلال، کھائیے کھائیے حلال ہے، اجازت لے کے سب کھاتے ہیں۔ تو یہاں پر بہت لوگوں کی عادت ایسی ہے، مونگ پھلی لینے کے لیے گئے، دو چار اٹھا کے پھوڑ کے کھانے لگے، بلا پوچھے بلا اجازت کھانے لگے۔ تو اپنے معاملات ہم سے مطالبہ یہ ہے کہ جو معاملات ہیں دنیا میں حل کر لیجئے، یہاں کا معاملہ آسان ہے، یہاں اچھی نیت کریں گے اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی، اللہ کی معیت آپ کے ساتھ ہوگی، فضیلت آپ نے حدیث کی زبانی آپ نے سن لیا، نیت اچھی کریں گے اللہ دنیا میں ادا کرا دے گا، نہیں تو قیامت کے دن اللہ اپنے فضل سے آپ کا قرضہ ادا کر دے گا، آپ کو فارغ کر دے گا۔ ہم نیت اپنی اچھی کریں، اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے عمل کرنے کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔